بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن الکریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قرآن الکریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی وہ باتیں جو اس نے ہمارے لیے بھیجی ہیں وہ اب ہمیں جو ہے ہم تک وہ پہنچ رہی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ناظرین، قرآن الکریم ہمارے لیے ہر قدم پہ مشعل راہ ہے۔ کسی صحابی کا کہنا تھا کہ قرآن الکریم کو اگر سمجھا جائے ان ڈیپتھ تو اتنا زیادہ اس میں علم ہے کہ میرا اونٹ اگر گم ہو جائے تو میں اس میں سے پتہ کر سکتا ہوں کہ میرا اونٹ کدھر ہے۔ ناظرین، قرآن الکریم کے الفاظ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کریم کے الفاظ ہیں جو اس کائنات کا مالک ہے اور زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابھی تو ہم نے تھوڑی سی تصویریں لینا شروع کی ہیں آسمان کی، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ فتح پا لیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ابھی جانتے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن الکریم ہمیں تمام پچھلے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس قوم یا کس پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو اس پیغمبر نے کیا راستہ اختیار کیا، اور ان میں یہی ہے کہ کس پیغمبر کو جب حاجت ہوئی تو اس نے کیا دعا مانگی جو کہ اللہ رب العزت نے مقبول فرمائی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے رب کی صفت ہے کہ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی دیر نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں وہ لوگ، وہ جوڑے میاں بیوی جو کہ بہت مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی کہ آپ کے ہاں اب اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، جہاں سائنس، کیونکہ سائنس ایکسپیریمنٹس کا نام ہے، ایکسپیریمنٹس، ایوری تھنگ از ڈپینڈنگ آن ایکسپیریمنٹس، کہ آپ اگر یہ فار ایگزامپل یہ نمک ہے، یہ NaCl سوڈیم کلورائڈ ہے، اگر یہ کھاتے ہیں، یہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی بلڈ سٹریم میں داخل ہو کے یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، تیز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ نالج ایک ایکسپیریمنٹل بیس پر ہے یہ۔ لیکن جو اللہ رب العزت کا جو علم ہے، جہاں کن فیکون کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر میڈیکل سائنس، ڈاکٹری وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے اور قیامت تک جہاں میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کر لے جہاں سے ختم ہوگی، تو اللہ رب العزت کے علم کے برابر وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، کسی کو اللہ رب العزت علم دے دے تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت۔ میڈیکل سائنس میں ٹیسٹ ہوتی ہیں اور فرما دیتے ہیں جی کہ آپ کی بیوی بانجھ ہے یا یہ مرد بانجھ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن یقین کیجئے ناظرین کہ روحانیت ایک روح کا علم ہے، اور روح کا علم یعنی کہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ روحانیت میں پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، تو آپ کو کچھ بھی امپاسبل نہیں لگے گا، کیونکہ اگر حضرت آصف بن برخیہ آنکھ جھپنے کے دور میں یعنی ودن اے پارٹ آف سیکنڈ ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین میں پہنچا سکتے ہیں، اے پارٹ آف سیکنڈ، جبکہ ٹیکنالوجی کی تو وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جن کو لوح محفوظ میں سے تھوڑا سا علم دیا گیا تھا، شاید ایک سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو روحانیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا قرآن الکریم میں کہ جب تم بنجر زمین پہ پانی ڈالتے ہو، بارش ہوتی ہے، مینہ برستا ہے، تو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس زمین میں جان کیسی پڑ جاتی ہے؟ اس زمین میں ایسی جان پڑتی ہے کہ وہاں سے پھر پودے نکلتے ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی لہلہاتے کھیت بن جاتے ہیں اور پھلدار درخت، اور کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر ایک ہرا بھرا چمن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک سڑی ہوئی مٹی کے اوپر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ سمجھتے ہیں
کہ بالکل مٹی جو ہوتی ہے جیسے کھنکھناتی مٹی یا جس طریقے سے کوئی صحرائی مٹی یا کہیں بھی، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں جہاں جلے ہوئے پہاڑ ہیں سارے، وہاں پر اللہ رب العزت کا کیا کرنا ہوا مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کے اوپر، جب پچھلے دنوں بہت ساری بارشیں ہوئیں تو وہ پہاڑ ہرے ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، میڈیکل سائنس میں بے اولادی نام کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن روحانی علم میں بے اولادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں 4 ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی آیات بتائیں کہ اس پیغمبر نے یہ دعا کی تو میں نے اس کو یہ اولاد عطا فرمائی، اس پیغمبر نے یہ دعا کی تو میں نے اس طریقے سے اس کو اولاد عطا فرمائی۔ ناظرین، قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کوئی عام سٹوریز نہیں ہے، وہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے جب کن کا میں لفظ بولتا ہوں، کن، اور جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور آگ کو میں نے اس کے لیے بہترین کر دیا، نہ بہت ٹھنڈی اور نہ ایسی کہ جو ابراہیم کو نقصان پہنچائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا اندھیروں میں، تو وہ وہاں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے اس کو اندھیروں سے نکال دیا۔ یہ کیا تھا ناظرین؟ یہ وہ دعائیں تھیں جب ان پیغمبروں نے پڑھی تو اللہ رب العزت نے ان کی خواہشات کو پورا کیا۔ تو کیا اگر وہ دعائیں جو کہ اولاد کے لیے ہیں، اگر آپ ان کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد نہیں دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں اور وہ نہ دے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ رب العزت کیونکہ حکمتوں والا ہے، وہ الحکیم ایک اللہ رب العزت کا نام ہے، تو وہ حکمتوں والا ہے، اس لیے وہ وقت پہ کام کرتا ہے۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ مایوس مت ہوئیے، اور میں آپ کو کچھ آیات بتانے جا رہا ہوں۔ ان آیات کو اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اس طریقے سے اولاد سے مانگیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ مجھے اپنے رب کریم پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب آپ کو مایوس انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، پہلی میں جو دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سورہ الصفات میں سے ہے، سورہ الصفات۔ ناظرین، اس سورہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو میرے اللہ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست بنایا، اپنا بندہ پیدا کیا ہوا، ایک ایسا مٹی کا پتلا جس میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، اس کو اپنا دوست بنایا۔ یہ میرے رب کریم کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب رب کریم کسی کا کام کرنا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو کسی کو کلیم اللہ، کسی کو خلیل اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ۔ تو اس طریقے سے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ رب حب لی من الصالحین۔ ابھی آپ بے شک ٹینشن نہ لیں، فکر نہ کریں، میں ایک اسکرین آپ کو دکھاؤں گا جس میں یہ چاروں دعائیں لکھی ہوں گی، تو آپ نے یہ چاروں دعائیں اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور پھر وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے۔ جب آپ دعا کریں تو ایسے کریں، رب حب لی من الصالحین۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک صالح یعنی نیک اعمال والا لڑکا عطا کر، بیٹا عطا فرما۔ یہ دیکھیے، اب یہاں سے ایک چیز ملی کہ ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ جو ہے وہ اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما۔ اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ نیک اور صالح بھی ہو۔ نیک اولاد ہی آپ کے لیے جو ہے وہ بخشش کا باعث بنے گی اور آپ کی خدمت کرے گی بڑھاپے میں، ورنہ اگر نافرمان اولاد ہو جائے تو وہ گھر سے بھی ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، اور اپنے پرائیویسی کے نام پہ جناب بوڑھے ماں باپ کو جو ہے کمروں میں بند کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو جب آپ اولاد مانگیں تو نیک اور صالح۔ یہ آیت نمبر 100 ہے، 100۔
اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا آپ نے روزانہ 100 دفعہ ورد کرنا ہے۔ غور سے سمجھیے، یہ قرآن پاک ہے ناظرین۔ تو اللہ رب العزت آیت نمبر 101 میں کیا فرما رہے ہیں کہ پس ہم نے اسے ایک حلم والے لڑکے کی خوشخبری دے دی، اور وہ کون تھا حلم والا لڑکا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی ناظرین، اگلی آیت سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ سورہ آل عمران کی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ناظرین۔ یہ بڑی خاص دعا ہے، اس پہ بھی ذہن میں رکھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں وہاں پر بے موسمی پھل آتے ہیں، بے موسمی پھل، ایسے پھل نہ جن کا موسم نہ کچھ، اور دروازے پہ بھی تالا لگا ہوتا تھا، تو کون یہ پھل دے جاتا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میرا اللہ یہ پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہاں کا تعلق رب کریم کے ساتھ خاص ہے کچھ، تو آپ نے وہیں دعا کر دی کہ اگر بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بھانج ہے، تو کیا مجھے اولاد نہیں مل سکتی؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دعا کر ڈالی، غور سے سنیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 نمبر، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ غور سے سنیے، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ، پھر دیکھیں لفظ پاکیزہ کا استعمال، یعنی کہ من لدنک ذریہ یعنی اولاد، طیبہ اچھی یعنی نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور آگے اللہ رب العزت کو کچھ اور بھی یاد کروا دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، پتہ کیا فرما دیا؟ انکا سمیع الدعا، ایک اور چیز ایڈ کر دی، انکا سمیع الدعا، کہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ناظرین آپ غور کیجیے اس بات پہ، اب رب کریم سے کہا کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب اس طریقے سے دعا کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آگے ایک اور دیکھ لیجئے، سورہ مریم میں کیا فرما دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی؟ یہ سب لفظ کہاں سے ہمیں مل رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بتائے کہ ان پیغمبروں نے جب اس طریقے سے میرے سے دعا کی تو میں نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، تو آپ کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو کوڈ ورڈز مل گیا، اس کوڈ ورڈ کو ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ بہت ڈاکٹروں کے پاس جا چکے۔ سنیے سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ پہلے کیا کہا کہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو کیا فرما دیا؟ اس آیت کا ایک لفظ ہے، غور سے سن لیجیے گا، فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یہاں لفظ انہوں نے ولین کا ایک استعمال کر دیا کہ پس تو اپنے ہاتھ سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ یہ ہوگی آپ کی تیسری دعا۔ بے فکر رہیے، میں آپ کے لیے اسکرین شاٹ دینے والا ہوں۔ اب سورہ الانبیاء میں پھر حضرت زکریا کی ایک تیسری دعا شامل کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں۔ غور کیجئے کہ آیت نمبر 88 میں کے بعد جو 89 آیت ہے اس پہ غور کرنا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبِّهِ، کیا کہ پھر اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، تو کیا آپ اپنے رب کو نہیں پکار سکتے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا؟ کیا پکارا؟ ربی لا تذرنی فردن، ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین۔ اگر آپ اس کو روک کے پڑھیں تو ربی لا تذرنی فردن، ٹھیک ہے، وانت خیر الوارثین، جیسے جو ہے وہ واللہ خیر الرازقین، ٹھیک ہے، واللہ خیر الماکرین، اس طریقے سے مختلف الفاظ ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ پھر کیا فرمایا کہ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر
وارث ہے، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو وارث اللہ رب العزت نے پھر کیا دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے، آیت نمبر 90 میں، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا۔ حضرت یحییٰ کا نام یہ کائنات میں پہلی بار آیا تھا، اور ان کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے رکھا۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ کون کون سے نام ایسے ہیں جو کہ آسمانی نام ہیں، اور وہ جب بھی آپ نام رکھیں گے آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی وہ بانجھ تھیں تو پہلے درست کر دیا ان کو، یعنی کہ شفا بھی عطا فرما دی کہ ان کے ہاں اولاد اب ہو سکتی تھی۔ اور بے شک یہ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے، اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ ہے کوڈ ورڈ کہ آپ کو عاجز ہونا پڑے گا اپنے رب کریم کے سامنے، اگر آپ کو اللہ رب العزت سے یہ دعائیں منوانی ہیں، یعنی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تو بس یہ اسکرین پہ چاروں آیات آ رہی ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ صبح شام ان آیات کو 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ان آیات کو پڑھیے 100 دفعہ، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی دیکھیے اللہ رب العزت اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اللہ رب العزت شفا عطا فرما سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو سکتی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ مرد یا خواتین آپ میں جو بھی کوئی معاملہ ہوگا، جو بھی کوئی اگر ڈیفیشنسی ہے کسی چیز کی، تو میرا رب کریم آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا اور نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ بس عاجزی، انکساری اور اللہ رب العزت کے حضور بس سجدہ ریز۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم